السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پارہ 8 سورہ الانعام، آیت 111 سے آیت 129 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 111 دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر دیں اور مردے ان سے باتیں کرنے لگے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع بھی کر دیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ دراصل پچھلی آیت میں مخالف لوگوں کی ضد کا مختصر ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں سے اس آیت سے پچھلے مضمون کی تفصیل کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ پچھلے جو لیسن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، وہی مضمون چلے گا۔ ان آیت میں اسی ضد کی پوری تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ضد کی اصلی حالت کیا ہے۔ دراصل ولید بن مغیرہ مخزومی، عاص بن وائل سہمی، اسود بن عبد الیغوث زہری، اسود بن مطلب اور حارث بن طلحہ مشہور لوگوں میں سے تھے اور قرآن مجید کا مذاق اڑانے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے اہل مکہ کے ایک وفد کے ساتھ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مطالبہ کیا کہ یا تو آسمان سے فرشتے اتر آئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے فرشتے اتار دیں اور وہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے دیں، یا ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو زندہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی جو دعوت یہ جو چل رہی ہے، دین کی جو دعوت ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں اور آپ کے دعوے کو صحیح ہونے کی بالکل گارنٹی دے دیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور ایسے بھی کئی بھی مطالبے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی پس منظر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ سب ان کے بیکار اور بے وجہ مطالبات تھے جو یہ لوگ صرف بہانے کے طور پر کرتے رہتے تھے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیے گئے تھے۔ اگر ان کی فرمائش سے بڑھ کر انہیں بڑے بڑے معجزے دکھا بھی دیے جائیں، تب بھی یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ کی وجہ سے حق کو نہیں مانیں گے۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے بیکار سوالوں اور فرمائشوں معجزوں کی وجہ سے پریشان اور غمگین بالکل نہ ہوں۔ یہ معاملہ صرف آپ کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے زمانے میں ایسے ہی لوگ ہوتے تھے جو اس طرح کے وہ بیکار کے مطالبات اور سوالات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیں جو آپ کی نبوت اور سچائی کی گواہی دے دیں، اور اگر مردے بھی زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے اور آخرت کو وہ دیکھیں، آخرت کے وہ دیکھتے ہوئے حالات ان کے سامنے بھی بیان کریں، اور اگر ہر چیز کو الگ الگ گروہ کی شکل میں ان کے سامنے جمع بھی کر دیا جائے، اور سب چیزیں جانور، پیڑ پودے اور بے جان چیزیں، جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے لگے، تب بھی یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔
مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے معجزے مانگے تھے، مطالبے کیے تھے۔ کیا مطالبے کیے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ سچے رسول ہیں نا، ٹھیک ہے، چلیے آپ یہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، یا جو یہ عرب کا جو ریگستان ہے نا اس کو ہرا بھرا کر دیجئے، یا مکہ کے آس پاس کے جو پہاڑ ہیں نا ان کو ہٹا کر بالکل سیدھا سپاٹ میدان بنا دیجئے۔ تو جو سچے مومن کی چاہت بھی یہی ہونے لگی کہ کاش اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی فرمائش کے مطابق معجزے دکھا دے تاکہ ان پر پوری طرح دلیل مکمل ہو جائے اور ان کے پاس ایمان نہ لانے کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے، اور اس طرح اسلام کو بھی طاقت مل جائے۔ لیکن مومنوں کی اس چاہت کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی مانگ کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کریں اور مردے بھی آ کر کہہ دے کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں، تب بھی وہ اتنے ضد، تکبر اور ہٹ کی بنا پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ حق کو نہیں مانیں گے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یعنی ہدایت سے نوازنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو سب کو مجبور کر کے ایمان کو ماننے پر لا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے، اور زیادہ تر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آیت 112۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں، انسانوں اور جنوں کے شیطان، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر پاتے، تو آپ انہیں اور جو یہ کچھ جھوٹ گڑتے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے، لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور انہیں تکلیفیں دی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پچھلے انبیاء نے صبر کیا اور ہمت سے کام لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر اور ہمت سے کام لے۔ آپ بھی ان حق کے دشمنوں کے مقابلے میں صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دی ہیں، یعنی اگر آج انسانوں اور جنوں کے شیطان مل کر آپ کے مقابلے میں پوری طاقت لگا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو صرف آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو تمام شیطانی طاقتیں اس کے کام کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے گھر پہنچے، پھر کچھ دیر بعد آپ کو سکون ہوا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی۔ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں کسی پر ذاتی نہیں کرتا، پھر یہ لوگ مجھے کیوں نکالیں گے؟ ورقہ بن نوافل نے کہا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ایسی بات لے کر آیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی ہے۔ افسوس کہ ورقہ کو مہلت نہ ملی اور وہ 3 دن بعد انتقال کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ورقہ کا کیا حال ہے؟ اگرچہ اسے پورا ایمان لانے کا موقع نہیں ملا مگر اس نے اپنی تصدیق تو کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا
میں نے ورقہ کو خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا، جس سے مجھے اس کے بارے میں اچھی امید ہے۔ بہرحال ہر نبی کے ساتھ اس کے دشمن بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہی زبردست اور ایسے قسم کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات میں تو ظاہر ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد اور ہر ایمان والے کھلے دشمن ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ ابلیس کے بارے میں کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ کہف میں بھی آیا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اس کے کہنے پر چلتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا پرانا دشمن ہے۔ ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، وہ انسان کی آخری سانس تک کوشش کرتا رہے گا کہ وہ ایمان سے خالی ہو جائے۔ ابلیس تو چاہتا ہی یہی کہ سب لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں اور سب کو وہ جہنم میں لے کے پہنچ جائے۔ وہ تو اپنی پارٹی بڑھانا چاہتا ہے اور بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ لگ جاؤ تاکہ سب کو جہنم میں میں لے چلوں۔ غرض یہ کہ شیطان ہر حالت میں انسان کا دشمن ہے، لیکن کچھ انسان بھی شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ خود بھی شیطانی کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کاموں میں اکساتے ہیں۔ شیطان کا مقصد لڑائی جھگڑا اور فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ جو انسان یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیطان جیسے ہی ہیں، تو جو انسان یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیطان جیسے ہی ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ دشمنی وہ کرتے رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کا دشمن بن جائے۔ نبی تو توحید اور ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں، لیکن شیطان اسی وجہ سے ان کا دشمن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کیوں دشمن ہوتا ہے شیطان نبیوں کا؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو قسم کھائی تھی نا کہ اللہ میں ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں اپنے راستے پہ ان کو چلاؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں اوپر سے آؤں گا، میں نیچے سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کے سیدھے راہ میں بیٹھوں گا، یہاں تک جو نبی ایسی ہدایت کی جو دعوت لے کر آئے گا اس کے بھی یہ ابلیس دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی ہر نبی کے یہ ابلیس جو ہے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سخت عذاب اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کو قتل کرے اور جسے نبی قتل کرے۔ ظاہر ہے کہ نبی کا قتل بہت ہی بدنصیب انسان ہوگا وہ کرے گا، اور جس کو نبی جیسا رحمت والا شخص قتل کرے تو وہ بھی بہت برا انسان ہوگا، اس لیے ان دونوں کو جہنم میں اور سخت عذاب سے بھگتنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا بعدکم لبعد عدو، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، تمہاری اولاد میں بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، باپ اور بیٹے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سب اس طرح سے پارٹی میں فریقی میں دشمنیوں میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ مگر سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے دشمنی کی جائے۔ فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن ہوتے رہے ہیں اور اسی طرح آپ کے بھی ہیں، یہ انسانوں اور جنوں کے شیطان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، یعنی پلان بناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں اور جنوں دونوں میں ہوتے ہیں، اس لیے جب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں تو جن والے شیطان بھاگ جاتے، مگر انسانی شیطان ساتھ رہتے ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ انسانی شیطان جن والے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہے نا، چاروں کل پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، تو یہ شیطان بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو انسانی شیطان ہے نا وہ تو آپ کے ساتھ رہتا ہے نا۔ تو جن والے شیطان دکھائی نہیں دیتے ہیں، مگر انسانی شیطان سامنے آ کر شیطانی کام کرتے ہیں اور انسان کو
گناہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یوحی بعضکم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ یوحی جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا اور تیزی سے بات القاء کرنا۔ اللہ کی وحی ایک چھپا ہوا پیغام ہوتی ہے جو فرشتوں کے ذریعے نبی کے دل پر ڈالی جاتی ہے۔ یہاں پر وحی سے مراد یہ ہے کہ شیطان ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یوحی ہے، یہاں پہ جو وحی ہے، اس سے مراد وہ والی وحی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ یہ بات کا دل میں ڈالا جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شیطان ہے، یہ وسوسے ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ دل میں بری بات آنا، برائی کی طرف ڈالنے کے لیے اس طرح سے یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ زخرف القولی یعنی سجی ہوئی باتیں، ملمس شدہ باتیں، شوگر کوٹڈ باتیں۔ زخرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کا باہر اچھا ہو مگر اندر خراب ہو۔ اسی طرح شیطان انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو باہر سے بہت اچھی لگتی ہیں مگر انجام خراب ہوتا ہے۔ ایک تو سجی ہوئی باتیں کرنا اور دوسری طرف گھمنڈ اور دھوکے والی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور آپس میں بھی برے خیال پھیلاتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں جو دین، اخلاق اور حق کے خلاف ہوتی ہیں اور لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اوپر سے ہمدردی اور بھلائی دکھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ارادے بہت خراب ہوتے ہیں جن سے وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے مثلاً روس، امریکہ اور یورپ کی قومیں اوپر سے تو دوستی کا دعویٰ کرتی ہیں اور مدد کی باتیں کرتی، لیکن ان کا اصلی مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے اور ان کی تہذیب کو ختم کرنا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق جو دو عورتوں کی جو گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، اس کے خلاف عورتوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ قانون عورتوں کے خلاف ہے اور ان کے حق چھینے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کے حق کی بات ہو رہی ہے مگر اصل میں کچھ لوگ اسلام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور عورتوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہی ہے زخرف القولی، یعنی شیطان نے سجی سوری باتوں سے عورتوں کو بہکا دیا ہے۔ تو آج زندگی کے ہر حصے میں یہ سجی سوری یعنی زخرف القولی باتیں پھیل چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جھوٹے وعدے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ یہ سب زخرف القولی غرورہ ہے، یعنی سجی ہوئی باتیں، دھوکہ فریب، ملمس شدہ باتیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی ایسی چیز جو اوپر سے بڑی خوبصورت اس کا ریپر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میگی ہے، میگی اوپر سے کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا اوپر سے، اور اس کو جب پیکٹ بھی آپ پھاڑیں گے کھائیں گے تو کتنی خوبصورت، لیکن اس کو کھانے کے بعد یہاں تک کہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنی زبردست اس کے انہیلدی ہے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنی بچوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کو کھانے والا انسان بس 50 سال سے زیادہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اس کی عمر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اتنی زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو سامنے سے بظاہر تو چیزیں دیکھنے میں اچھی ہوتی لیکن حقیقت میں وہ سب زہر ہوتا ہے، اس کے اندر زہریلی چیزیں ہیں، پوائزن ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی تمام چیزیں۔ حقیقت میں دراصل یہ سب کیا ہے؟ ملمس شدہ اور زہریلی شوگر کوٹڈ چیزیں ہیں۔ مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اللہ کی پناہ مانگو انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کے شر سے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، انسانوں اور جنوں کے شیطان ایک دوسرے کو چمکدار باتیں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ تو یہی زخرف القولی باتیں پہنچاتے رہتے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکے، فریب دے سکے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر پاتے،
تو آپ انہیں اور جو کچھ یہ گڑتے ہیں، جو کچھ یہ جھوٹ گڑتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن وہ جبراً ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا اس کے اس نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت قائم کیا ہے۔ جس کی حکمتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے کیا بات معلوم ہوتی؟ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حق اور باطل کی لڑائی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے دشمن بنائے گئے ہیں، یعنی جب بھی کوئی نبی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے آتا ہے تو اس کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اسے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ دشمن صرف عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو شیطان ہوتے ہیں جو حق سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں، یعنی گمراہی کوئی اکیلے نہیں پھیلتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا سسٹم ہوتا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کو آئیڈیاز دیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور دین سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ زخرف القولی غرورا، یعنی شیطان جو لوگ ہوتے ہیں، شیطانی لوگ، وہ بری بات کو سیدھے برا نہیں بتاتے، بلکہ اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی چال ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی برائی کو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بری ہے، بلکہ بری چیز کو انہوں نے خوبصورت بنا دیا ہے۔ جیسے آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے نا، جیسے گناہ کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم ہے ہمارا، یہ ماڈرنٹی ہے، اور یہ سب تو نارمل آج کل چلتا ہے، یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ انسان آسانی سے اس میں پھنس جائے، ہے نا؟ اور پھر ماڈرن کے نام پہ لوگ عبایا اتار دیتے ہیں اور داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اسلام کو کہتے ہیں کیا دقیانوسی اور 30 سال پرانی باتوں کو آپ لوگ لے کے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی ماڈرن بنیے، فریڈم لیجئے، ہے نا؟ اس طرح سے باتوں میں پھنساتے ہیں، جال میں پھنساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو یہ سب کچھ رک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ دنیا دراصل ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اگر ہر برائی ختم کر دی جاتی تو پھر انسان کا امتحان ہی کس بات کا ہوتا نا؟ اس کا تو امتحان ختم ہو جاتا۔ تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے پیغام ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دین پر چلنا آسان راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دین کی وجہ سے تانے ملتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یا رکاوٹیں آتی ہیں، اور یا تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عجیب بات نہیں، بلکہ ایسا تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی نقاب کی وجہ سے تانے دیتا ہے، اگر آپ کو کوئی اس وجہ سے تانے دیتا ہے کہ آپ شریعت کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی اس وجہ سے تانے دیتا ہے کہ آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء نے کیے تھے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو اچھی لگے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو۔ آج بہت سی باتیں ایسی ہیں جو باہر سے تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اندر سے وہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صبر اور استقامت۔ نبیوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ ہر مشکلات میں، ہر مشکل وقت میں دین پر ڈٹے رہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، حالات ہمارے چاہے کیسے بھی ہوں، ہمیں دین پر ثابت قدمی رہنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، یعنی ہر بحث میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی خاموشی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ توکل، یعنی مومن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور آخر کار کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دراصل یہ دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں حق اور باطل کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہمیں حق پر، دین پر ڈٹے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔
جب کبھی ہم نیک کام کی طرف قدم بڑھائیں اور رکاوٹیں آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اسی راستے پر ہیں جس پر انبیاء چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 113 ہے۔ اور تاکہ جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو وہ برے کام کرنے والے ہیں انہیں کرتے ہیں۔ یعنی شیطانی وسوسوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا لوگوں کے اندر آخرت کے عقیدے میں کمزوری ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی یہ لوگ شیطان کے جال میں پھنستے چلے جائیں گے۔ آیت 114 ہے۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور انصاف کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرما دی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ شرک کرنے والوں سے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں کیسے سیدھی راہ کو چھوڑ کر بھٹک جاؤں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ اصل میں یہ جو کفار قریش کے سوال کا جواب تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی باتوں سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے بیچ فیصلہ کرنے والا بنا لو جو فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم مان لوں؟ حالانکہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں حق اور باطل، حلال اور حرام سب کچھ صاف صاف کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، کیونکہ پہلے کے تمام نبیوں نے اس قرآن کی خبر دی تھی، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں جیسے تورات، انجیل، ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اے نبی، کفار کے انکار کی وجہ سے آپ اس بات میں ذرا بھی شک نہ کریں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دراصل یہ خطاب اس امت سے ہے اور یہ خطاب اس امت کے لوگوں سے ہے، امت محمدیہ سے ہے، کہ ان کے دلوں میں قرآن مجید کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ذرا سا بھی شک اور شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ آیت ہے 115، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پورا اور کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ، کلمہ جو لفظ ہے تو کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کلمہ اور کلمات، دو بار آیا ہے نا، ایک بار کلمتو آیا اور پھر لی کلمات آیا ہے، تو اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو ہی قسم کے ہیں۔ پہلا ہے خبریں یا احکام۔ یہاں صدقن کا جو لفظ ہے اس کا لفظ تعلق یعنی خبروں سے ہے، یہاں صدقن کا تعلق خبروں سے ہے اور عدلن کا تعلق احکام سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام خبریں، چاہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے ہو، یا پچھلے واقعات سے، یا مستقبل کے وعدوں اور حادثات سے، وہ سب پوری طرح سچی ہے، اور اس میں جتنے بھی احکام ہیں وہ سب عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور ان میں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا ترمیم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں ان شیطانی وسوسوں کا عقلی شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔
لا مبدلہ لکلماتہ، یعنی نہ تو اس طرح کے شبہات قرآن کے معجزے ہونے پر اثر ڈال سکتے ہیں اور نہ اس کے احکام میں کوئی تبدیلی جائز ہے، اور نہ ہی جیسے تورات اور انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے قرآن میں یہ تبدیلی ہو سکے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا مبدلہ لکلمات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی کلمات بدلنے والا ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا اس کو۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی تھی نا تفسیر میں، سمجھنے میں، لیکن اس کتاب کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 116 ہے۔ اور دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو بس بے بنیادی خیالوں پر چلتے ہیں اور صرف اندازوں کی باتیں کرتے ہیں۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جس عقیدے اور عمل کی طرف لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کو ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثریت صحیح نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اکثریت کی بات صحیح ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بنا پختہ دلیل کے صرف اندازے اور اپنی سوچ سے چلتے ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کی ہر بات مانے گا تو وہ اسے صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ انسان کی ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھیڑ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اسے وہ صحیح سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ہر بات کو دلیل سے دیکھنا چاہیے، جو بات قرآن اور سنت سے ثابت ہے، صحیح ہے، وہی حق ہے، چاہے اس پر چلنے والے لوگ کم ہوں پھر بھی وہی صحیح ہے، اور چاہے بہت سے لوگ کسی بات کو مانتے ہوں لیکن اگر وہ دلیل نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آیت 117 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک تمہارا رب ہی اچھے سے جاننے والا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، کہ کون اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی اچھے سے جاننے والا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ آیت 118 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ کسی حلال جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک یہ کہ اسے صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے، دوسرا یہ کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ علماء یہود نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سکھائی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جس جانور کو اللہ نے مارا ہے اسے تم حرام کہتے ہو اور جسے تم خود ذبح کرتے ہو اسے حلال کہتے ہو۔ ایک طرح سے انہوں نے خرافات ڈالی۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور کھا لیتے تھے لیکن خود ذبح ہوا کیا ہوا جانور وہ نہیں کھاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسے اللہ نے مارا ہے وہ حلال ہے اور جسے انسان ذبح کرے وہ غلط ہے۔ اسی بات پر یہودیوں نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، حالانکہ وہ خود سچائی جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب تم دلیلوں کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو سچا مان چکے ہو تو اب چھوٹے چھوٹے احکامات کو بھی ماننا ضروری ہے، یعنی انسان کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار ہے، لیکن جب ایمان لایا تو اب اسے وحی الہی کے مطابق چلنا ہوگا، چاہے اسے ہر حکم کی وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہی کھایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں دیے۔ اگر جو کوئی جانور قدرتی موت مرا ہوتا اور پھر انسان اس کو کھاتا، یہ مسلمانوں کے لیے اگر حلال بھی ہو جاتا، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو مرا ہوا جانور ہے، مان لیجئے کہ وہ جو جانور ہے وہ مرا ہے، اس کے بلڈ میں کوئی خرابی ہو، اس کی کڈنی فیل ہو یا اسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو
وہ زہریلا جانور جو مر گیا، مردار ہے، اب سب جو لوگ بھی اس کو کھا رہے نا، تو وہ بھی تو انسان اسی کی چپیٹ میں آ رہا ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہم مسلمانوں کو، وہ ہمارے حق میں بہتر ہیں، ہمارے مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر احکامات ہیں، بہتر اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ لیکن یہ جو کفار تھے نا، یہ وقت وقت پہ اس طرح سے باتیں چھیڑا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہی کھایا جائے، یعنی بسم اللہ کہا جائے، یعنی جو جانور حلال ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو وہی کھانا جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شک ہو جائے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا، تو ایسی حالت میں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جانور کا گوشت حلال ہو گیا ہے، بلکہ صرف وہی جانور حلال ہے جو شریعت کے مطابق حلال ہو۔ اگر کبھی شک ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سامنے والے نے بسم اللہ کی ہے نہیں کی ہے، جیسے مسئلہ مثال کے طور پہ چکن لینے آپ لوگ جاتے ہیں، چکن والا باتیں باتیں کر رہا ہے، پھر اس نے اٹھا کے ایک دم سے ذبح کرنا شروع کر دیا ہے نا۔ اب ہے تو وہ مسلمان، ذبح بھی کر رہا ہے، لیکن بعض وقت بسم اللہ کرنا بھول گیا، تو اس حالت میں کیا ہے، پھر بسم اللہ کر کے ہم خود بسم اللہ یا تو خود جلدی سے خود ہی کہہ دیں، یا پھر اس کو کھائیں گے تو بسم اللہ کر کے کھائیں گے۔ لیکن ذبح کے لیے ضروری ہے کہ ایک کوئی مسلمان ہو، اس کو وہ ذبح کرنے والا ہو، ذبح کا طریقہ ہو، اور پھر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے، تب وہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ آیت 119 ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس چیز میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تمہارے لیے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں تم پر حرام ہے، سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے بنا علم کے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صاف صاف بتا دیا کہ کون سی چیزیں حرام ہے یا حلال ہے، اس سے پہلے ہم لوگ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں ان کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ اس لیے جو جانور اللہ کا نام اس لیے جو جانور اللہ کا نام لے کر صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی حلال ہے، اسے کھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ الا مت تم، یعنی اگر کوئی انسان مجبوری میں ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو اس حالت میں حرام چیز میں تھوڑی سی چیز کھا سکتے ہیں، لقمے دو لقمے کھا سکتے ہیں، تاکہ انسان کی جان بچ جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے کہ کون لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی جو اپنی مرضی سے حلال کو حلال اور حرام کو حرام بنا لیتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے ہیں، تو ایسے لوگ ذاتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے اور ان کو ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت 120 ہے، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ضرور ان کے بدلے دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف کھانے پینے میں حلال حرام کا خیال رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے گناہ سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ کھلے ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ ظاہر گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کھلے طور پر کرتا ہے، جیسے چوری، زنا، جھوٹ بولنا وغیرہ، یہ سب کچھ ہے۔ چھپے ہوئے گناہ وہ ہوتے ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، جیسے برے ارادے، غلط عقیدے، حسد، ہے نا، یہ سب کچھ کیا ہے، اندر ہی اندر رہتے ہیں۔ شاہ
قادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے بہکاوے میں آ کر نہ تو کھلے میں گناہ کرو اور نہ ہی دل میں شک رکھو۔ علماء نے بتایا کہ جو گناہ لوگوں کو صاف دکھتے ہیں وہ ظاہر گناہ ہے، اور جو اندر سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتے وہ باطن گناہ، یعنی جو بھی گناہ جو لوگوں سے چھپ کر انسان کرتا ہے وہ باطن گناہ ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں انہیں اس کے حساب ضرور ملے گا، یعنی ان کو اس کی سزا ضرور ملنے والی ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 121 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا نہ گیا ہو تو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ یعنی جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، اور جس چیز پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی اس آیت کی روشنی میں حرام ہے۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت بیچنے آتے ہیں، وہ نئے نئے اسلام لائے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود بسم اللہ پڑھ لو اور اسے کھا لو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جان بوجھ کر جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراض کیا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جو اللہ ذبح کرے اسے نہ کھاؤ اور جو تم خود ذبح کرو اسے کھا لو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 2819 ہے۔ صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ حلال ہونا ضروری ہے، یعنی کھانا صرف پیٹ بھرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ عبادت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ گویا اگر کسی ذبیحہ پر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو وہ اکثر فقہا کے نزدیک حرام ہے، لیکن جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں شک اور اعتراض ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، جس جانور کو ہم خود مارے اسے تو کھا لیں اور جسے مار دیں اسے نہ کھائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے، یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے یا اس کے نام کی قربانی دی جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے، کیونکہ حلال اور حرام کا ٹھہرانے کا پورا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کی ایسی گمراہی کرنے والی باتوں میں نہ آئیں
جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، اور اگر انہوں نے ان کی بات مان لی تو وہ بھی مشرک بن جائیں گے۔ آیت 122، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی اور اسے ایسی روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے بیچ زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکل نہ سکے؟ کافروں کے لیے اسی طرح ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ قرار دیا ہے، اسی لیے کہ کافر کفر اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور ان سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں، جس سے زندگی کے راستے اس کے لیے روشن ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے، جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اوامن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی؟ یہاں موت سے مراد جہالت اور بے شعوری کی حالت ہے، اور زندگی سے مراد علم، ادراک اور حقیقت کو پہچاننے کی حالت ہے۔ جس شخص کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں اور جسے یہ معلوم نہیں سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ ظاہری طور پر چاہے زندہ ہو لیکن حقیقت میں اسے انسانیت کی زندگی حاصل نہیں ہے۔ وہ زندہ تو ہے لیکن زندہ انسان نہیں۔ اصل میں زندہ انسان وہی ہے جسے حق اور باطل، نیکی اور بدی، سیدھا پن اور ٹیڑھا پن کا شعور ہو۔ یہاں روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان صرف مذہبی عبادتوں میں لگ کر دنیا سے الگ ہو کر لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عام لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے بھی جائے، اسلام کی روشنی کو اپنے ساتھ لے کر جائے، یعنی اس کے تمام معاملات اسلامی احکامات کے مطابق ہوں۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ، اور اسے ایسی روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے بیچ زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکل نہ سکے؟ یعنی تم کیسے یہ امید کر سکتے ہو کہ جس طرح انسان کو انسانیت کی شعور مل چکا ہے اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں کے بیچ سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہے، وہ ان بے شعور لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا جو جہالت اور نادانی کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، تو جس پر اس دن اللہ کا نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2642 اس کا نمبر ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 6652 ہے اس کا نمبر۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے
اور وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، جنہیں سیدھا راستہ دکھایا جائے اور وہ پھر اپنے ٹیڑھے راستے پر چلنا پسند کرے، تو اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ پھر انہیں اندھیرا ہی اچھا لگنے لگتا ہے، ہر برائی میں انہیں مزہ آتا ہے، ہر بے وقوفی کو وہ سمجھداری سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے کافروں کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا۔ آیت 123 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرم بنا دیے تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی اس بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں جو کفر کے سرگنا ہیں، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں اور آپ کی مخالفت اور عداوت کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو بھی ایسے ہی مجرم لوگوں کی مخالفت اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام کے لحاظ سے ہمیشہ عافیت اور فتح اور نصرت انبیاء کو ہی حاصل ہوتی تھی۔ کافروں کی چالیں آخر انہی پر پلٹ جاتی ہیں، جیسے مکہ کے قریش کے سردار مسلمانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے چالیں چلتے رہتے تھے۔ یہ صرف مکہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ سچائی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور چالیں چلتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حق کی دعوت سے ان کی سرداری کو خطرہ ہوتا ہے، جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ تو صرف جادو ہے اور اس کا مقصد صرف حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ لوگ جتنی بھی چالیں چل لیں آخر کار وہ خود ہی اپنی چالوں میں پھنس جائیں گے، لیکن انہیں ابھی اس کا احساس نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مکر، یم کرونا، لیم کرو مکر سے ہے۔ مکر کا مطلب یہ ہے کہ مجرم لوگ اپنے ماننے والوں کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے گمراہی کی طرف بلاتے ہیں اور انبیاء اور رسولوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ سورہ فرقان آیت 31 میں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَإِذَا أَرَدْنَا إِنَّا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و آرام والے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ دراصل ہر دور میں بڑے اور اثر والے لوگ اکثر حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مکر و فریب آخر کار انہی پر پلٹ جاتا ہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جب ایسا نہ دیا جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے دیتا ہے۔ جلد ہی گناہگاروں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب ملے گا ان کی چال بازیوں کی وجہ سے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی صاف نشانی، مضبوط دلیل اور واضح ثبوت آتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس فرشتے نہ آ جائے اور ہمیں بھی نبوت اور پیغام نہ ملے تو جو رسولوں کو ملا ہے۔
حتی نوتا مثل ما اوتیا رسول اللہ، یعنی جب تک ہمیں بھی ویسا نہ دیا جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ کفار مکہ نے جب چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھا، پھر کہہ دیا انہوں نے کہ یہ صاف جادو ہے، یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا ثبوت ہے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے رسولوں پر فرشتہ اترتا ہے نا، ویسے ہم پر بھی اترے، اور رسولوں کو جو کتاب اور حکمت نبوت ملی ویسی ہمیں بھی ملے، تبھی ہم ایمان لائیں گے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہی الہی کا بوجھ ہر انسان اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ قابلیت اللہ تبارک تعالیٰ پیدا ہوتے ہی انبیاء کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محنت اور مشقت اور ریاضت سے حاصل ہو سکے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص دین اور فضل کا انعام ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں میں کون نبوت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالاتہ، یعنی نبوت اور رسالت اللہ کا دیا ہوا خاص انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ ذمہ داری دیتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ، پھر ان سے قریش، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ طیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو سخت وارننگ دے رہے ہیں کہ جو لوگ تکبر کر کے رسولوں کی بات نہیں مانتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کیا، اس لیے آخرت میں انہیں ذلیل کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ مومنون آیت 60 میں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اگر تمہارے پاس پوری دنیا ہوتی تو کیا تم اسے دے کر اپنے آپ کو بچا لیتے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم سے اس سے بھی آسان چیز مانگی تھی کہ شرک نہ کرنا، لیکن تم نے نہیں مانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت آرام اور عیش میں تھا، اسے جہنم میں ایک بار ڈبویا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی آرام دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں، اور فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں آدمی کی دھوکے بازی کا نشان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلت اور رسوائی اس آدمی کے لیے ہے جو میرے دین میں مخالفت کرتا ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جو لوگ ضد میں آ کر کہتے تھے کہ ہمیں بھی نبی بنا دو تبھی ہم مانیں گے، لیکن نبوت اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جو تکبر میں آ کر حق کو ٹھکراتا ہے، آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ اسے سخت عذاب عطا فرمائیں گے اور ذلت اور مسکنت اس پہ چسپاں کر دی جائے گی۔ آیت 125 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، جیسے وہ مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناپاکی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے رسالت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ویسے ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے انصاف کے مطابق گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہر دور میں ہدایت اور گمراہی کا ایک طے کیا ہوا نظام چلتا ہے۔ جو انسان سچے دل سے ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، ضروری موقع پیدا کر دیتا ہے اور اس کے دل کو اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔
شرح صدر کیا ہے؟ سینہ کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھلے دل کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے اور اس کے دل کو اسلام کی سچائی پر پورا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا ہے، اور سینے میں گھٹن پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اسلام کی دعوت سنتا ہے اس کے دل میں تنگی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس دعوت کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے اس رویے کی وجہ سے یہ گھٹن دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ حق اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسے اسلام کی کامیابی سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی شخص مشکل سے کسی اونچائی یا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہو اور سانس پھولنے کے باوجود اسے زبردستی اوپر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ لیکن جو انسان گمراہی چاہتا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کا دل اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اس میں ایمان آنے کی کوئی جگہ نہیں بچتی ہے۔ اس کی حالت ایسے شخص کی طرح ہو جاتی ہے جو زبردستی آسمان کی طرف چڑھتا جاتا ہے مگر چڑھ نہیں پاتا ہے، یعنی اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، چڑھنا مجبوری لیکن چڑھ نہیں پاتا۔ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر یعنی سینہ اسلام کے لیے کھول دینے کی تفسیر پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی وہ حق کو آسانی سے مان لیتا ہے اور غلط بات سے اس کو نفرت اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کی کوئی پہچان بھی بتا دیجئے جس سے پتہ چلے کہ کس کو شرح صدر ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی بیکار خواہشوں اور ختم ہونے والی لذتوں سے گھبراتا ہے اور موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک صحابی کو شرح صدر سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عرب کے الگ الگ علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرنے یا دین سیکھنے کے لیے مدینہ آتے تھے تو کئی وفد آتی تھیں۔ انہی میں سے یمن کے ایک وفد بھی آیا جس میں کچھ لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی وفد آتا تھا تو آپ انہیں کچھ دن ٹھہراتے تھے تاکہ وہ دین کی باتیں سیکھیں اور اسلامی ماحول کو سمجھیں۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تحفے دینے کا حکم دیا۔ جب سب کو تحفہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا، وہ نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی تحفہ دینا چاہا لیکن اس نے کہا میں اس مقصد سے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پوچھا پھر کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے 3 دعائیں کر دے، پہلی یہ کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، دوسرا یہ کہ اللہ مجھے بخش دے، تیسرا یہ کہ اللہ میرے دل کو بے نیاز کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے بخش دے اور اس کے دل کو غنی بنا دے۔ وہ وفد واپس چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان سے ملے تو وہ نوجوان ساتھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے اس سے بہتر کوئی نوجوان نہیں دیکھا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا مسافر ہے، ہر وقت اسے آخرت کا احساس رہتا ہے، وہ دنیا کی نعمتوں کا استعمال تو کرتا ہے لیکن دل نہیں لگاتا ہے۔
وہ ہر دن کو آخری دن اور ہر رات کو آخری رات سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارجو ان یموت جمیع، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے دل جمائی کی موت دے گا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہر آدمی دل جمائی کی موت نہیں مرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل جمائی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ مرنے والا دنیا سے جاتا ہوا بھی دنیا ہی کی محبت میں چیختا ہوا جاتا ہے، اسے آخری وقت بھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا کی ہی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میں جو کام شروع کر چکا ہوں اس کا کیا، وہ کیسے پورا ہوگا، میں نے اتنی دولت جمع کی تب اس کا کیا ہوگا۔ یعنی دنیا کی ایک ایک بات اس کی فکر کا سبب بنی رہتی ہے، اسے وہ یکسوئی اور دل جمعی نصیب نہیں ہوتی ہے جو منزل کی طرف بڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا دل تنگ اور بہت زیادہ گھٹا ہوا کر دیتے ہیں، اس کے لیے حق کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی انسان آسمان میں چڑھ رہا ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی اپنی بدنیتی اور اندرونی خرابی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بد قسمتی اور بد باطنی کی وجہ سے ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں انہیں اس ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہدایت کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے لیکن انہی کو ملتی ہے جن کے اندر سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ زبردستی کا نہیں ہے بلکہ اختیار اور چاہت کا ہے۔ تو جو لوگ خود نہیں چاہتے ان پر زبردستی ہدایت تھوپی نہیں جاتی ہے بلکہ انہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حرج، حرج کا مطلب ہے بہت زیادہ تنگ، جیسے گھنا جنگل جہاں جانور بھی آسانی سے نہیں پہنچ پاتے۔ حرج کا مطلب ہوتا ہے جھاڑیوں سے بھری ہوئی تنگ جگہ، یعنی کوئی ایسی جگہ یا راستہ جو پہلے ہی تنگ ہو اور اس پر جھاڑیاں اگانے کی وجہ سے اور زیادہ تنگ ہو، اور زیادہ تنگ پایا جائے یا اور زیادہ تنگ ہو جائے۔ یہاں یہ لفظ ضیقن کی تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ ساعت کا مصدر تصدو ہے، اس کا مطلب ہے بہت مشقت تکلف کے ساتھ کسی اونچائی پر چڑھنا، یعنی آدمی کسی ایسی اونچائی پر چڑھے جس سے کہ اس کی سانس پھول جائے، پھیپھڑے جواب دینے لگے اور پسینے پسینے ہو جائے۔ السماء کا لفظ آسمان، بادل اور فضا تینوں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن یہاں یہ فضا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انکار کرنے والوں کو اسلام کا راستہ ایک بہت مشکل چڑھائی جیسا لگتا ہے، اس کا تصور ہی ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ان کی سانس گھٹنے لگتی ہے جیسے کہ انہیں کوئی بہت اونچی چڑھائی چڑھنی پڑ رہی ہو۔ امام تفسیر قلبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس میں حق اور بھلائی کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو اس میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے حرجن ضیقہ کا معنی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو دور کیسے کیا جائے یا اس سے بچا کیسے جائے؟ تو آج پوری دنیا شک اور شبہات میں گھری ہوئی ہے، یعنی کہ آج پورے دنیا کے لوگ اسی شک اور شبہات میں گھرے ہوئے ہیں اور اسے بحث اور مباحثہ ڈیبیٹ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف نے اپنایا ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا اور دل میں اس کی عظمت اور محبت پیدا کرنا۔ جب یہ چیزیں دل میں آتی ہیں تو شک اور شبہات اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ دعا سکھائی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون،
یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پھٹکار اور ناپاکی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق ان کے دل میں اترتا نہیں اور وہ برائی اور بیکار کی چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ رجس کا مطلب ہے ناپاکی، اور اس کے کئی مطلب شامل ہے، جیسے شیطان، عذاب، دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب، یعنی ہر وہ چیز جو بھلائی سے خالی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کو شرح صدر مل جاتا ہے اور وہ سچائی کو آسانی سے مان لیتا ہے، لیکن جس کا دل بند ہوتا ہے تو وہ سچائی سے دور بھاگتا ہے۔ آیت 126 ہے، اور یہی اسلام آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آیت 127 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے لہم دار السلامی، دار کے معنی گھر ہے اور سلام کے معنی ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں اور محنتوں سے سلامتی کے ہیں۔ اس لیے دار السلام اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی تکلیف، مشقت، رنج اور غم اور آفت مصیبت کا گزر نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ جنت ہو سکتی ہے۔ تو دار السلام سے مراد یہاں جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سلام اللہ کا نام ہے اور دارالسلام کے معنی ہیں اللہ کا گھر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن اور سلامتی کی جگہ ہوتی ہے۔ دارالسلام سے مراد جنت ہے، یعنی جو لوگ دین اسلام پر چلتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت 128 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت کو اپنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے جہاں جنات اور انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے یا معاشر الجنی، تو یہاں پر جن سے مراد شیطانی جن ہے۔ جنوں کا انسانوں میں سے بہتوں انسانوں کو اپنا بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں نے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے راستے پر لگا دیا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون سے ملتا جلتا بیان فرمایا کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ انسانوں کے اس عمل نے جنوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، یعنی جن انسانوں کے سر پر چڑھ گئے۔ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں اس سے جانے کا خطرہ پیش آتا تو وہ یوں کہتا، میں اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی ان کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ بادشاہ ہوتا تھا، اور جو شخص اس سے پناہ مانگتا تو وہ اس کی فریاد بھی سنتا تھا، اور یہ بادشاہ کوئی شیطان یا جن ہی ہوتا تھا جو آدمیوں کو ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھول جاتا اور کہتا کہ میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار بن گیا۔ جن دراصل ایک غیر مرئی مخلوق ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح اکثریت برے لوگوں کی ہے جنہیں خبیث روحیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روحیں کبھی کبھار سفر میں اور خاص طور پر ناپاک جگہوں میں کوئی بری شکل اختیار کر کے انسانوں کو خوف زدہ کرتی ہیں اور ان پر اپنا رعب جماتی ہیں۔ ایسی بد روحوں کو ہمارے یہاں عام طور پر بھوت اور چڑیل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت ہمیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث
والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں ناپاک خبث سے اور خبائث سے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی بد روحیں انسان کو تنگ اور پریشان کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برے جنات یعنی شیطانوں سے فرمائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو بہکا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں گمراہ کر دیا۔ تب وہ انسان جو شیطانوں کے نقش قدم پر چلتے تھے اپنی صفائی میں کہیں گے، اے اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں اور جناتوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل انسانوں اور جناتوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے، جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ تھا کہ جنوں نے انسانوں کو گمراہی کی دعوت دی اور انسانوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر انسانوں نے جنوں کی تعظیم شروع کر دی، مصیبت کے وقت جنوں کو پکارنے لگے، اور یہی شیطانوں کی کامیابی ہے۔ اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ تھا کہ جن آسمان کے فرشتوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں جن میں بہت سا جھوٹ ملا دیتے تھے انسانوں کو بتاتے تھے، پھر انسان ان باتوں کو سن کر اپنی جھوٹی غیب دانہ کا بازار گرم کرتا تھا، جادو ٹونے اور جنوں سے مدد لیتے تھے، لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے، دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اس طرح کاہن اور جادوگر قسم کے لوگ ان باتوں کے ذریعے دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے، یعنی جنات انسانوں کو بیوقوف بنا کر ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اور انسان ان جھوٹی اٹکل باتوں سے لطف لیتے تھے۔ اس طرح اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ تھا کہ شیطانوں نے انسانوں کو اپنا پیروی کرنے والا بنا لیا اور اس پر انہیں لطف ملتا تھا، یعنی شیطانوں کو لطف ملتا تھا۔ اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ تھا کہ شیطانوں نے گناہوں کو انسانوں کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا، جسے انسانوں نے قبول کر لیا اور گناہوں کی لذت میں پھنس گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے تھے جو شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت اور جھوٹی باتوں کے طور پر پھیلائی جاتی تھی۔ آیت دیکھیں، قال النار مثواکم۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بھی شخص کسی جن سے فائدہ اٹھائے یا اسے قید کر کے اس سے کوئی مقصد حاصل کرے تو اس انسان اور اس جن کا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطانی جن کو، جس نے نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، سورہ صاد آیت 40 میں، کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، الا ما شاء اللہ، یعنی اس جملے سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید جہنم کبھی ختم ہو جائے گی، تو اس کا جواب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے مگر جو اللہ چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا ہمیشہ رہنا بھی اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو عذاب روک سکتے ہیں، مگر اس نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ عذاب ہمیشہ رہے گا۔ آیت 129 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ مل کر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ربانی قانون بتایا ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرے اور حکومت سے ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض انسانوں اور شیطانوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فاسق اور ظالم انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گناہ اور ظلم کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے عذاب کا ذریعہ بنے۔ جب کسی قوم کے لوگ بدعمل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق مارنے لگتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر انہی جیسے ظالم حکمران مسلط فرما دیتے ہیں، یعنی جیسا معاشرہ ہوتا ہے
ویسے ہی اس پر بڑے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جو اس کا خون چوستے ہیں۔ انسان اپنے اعمال سے ہی طے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھی اور اس کے اوپر مسلط ہونے والے لوگ کیسے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل انصاف ہے کہ وہ ظالموں کو ان کے اپنے ہی اعمال کے جال میں الجھا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔